إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے،
اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین گرامی، نبی علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، مشعل راہ، مقتدا اور پیشوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ جو آدمی اور جس مسلمان نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں ایک لمحہ بھی گزارا ہے، وہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اور یہ آپ کی ذات کا اعجاز اور یہ آپ کی ذات کا مقام اور بلند رتبہ تھا کہ جس فرد نے آ کے آپ کی مجلس کو اختیار کیا اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزار لیا ایمان کی حالت میں، اللہ نے اس کو اس کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں شامل کر دیا اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا اور ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اور ان کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا۔ نبی کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں، نبی کے ساتھ ان کا کوئی نسب نہیں، کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ ایک نہیں، حتیٰ کہ علاقہ بھی ایک نہیں۔ سلمان فارس سے اٹھ کے مدینہ میں آئے تھے، صہیب روم سے اٹھ کے مدینہ میں آئے تھے، نہ علاقہ ایک ہے، نہ کنبہ قبیلہ ایک ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی واقفیت ہے، لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی صحبت کو اختیار کیا تو صرف اس ایمان کی بنا پر اور نبی کی صحبت کی بنا پر اللہ نے ان کو کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں شامل فرما دیا۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ایک تعلق تھا جو ایمان کا تعلق تھا، جو کلمہ پڑھنے کے بعد شروع ہوا۔ لیکن ذرا اندازہ کرو کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، جو آپ کے خاندان والے تھے، جو آپ کے گھر والے تھے، جب آپ سے تعلق نہ رکھنے والا، آپ کے کنبے اور قبیلے سے تعلق نہ رکھنے والا جب کلمہ پڑھ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تو کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار تھے، جو آپ کے گھر والے تھے، جو آپ کے اہل بیت تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے بھتیجے تھے، اور اسی طرح آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کے بیٹے تھے اور بیٹیوں کے آگے بیٹے تھے، یہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ رشتہ اور تعلق رکھنے والے ہیں، جب یہ کلمہ پڑھ کر اور مسلمان ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہوئے تو ان کا مقام اور رتبہ کتنا بلند ہوگا کہ ایک آپ کا رشتہ دار اور آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والا جب وہ کلمہ پڑھ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا، آپ کا صحابی بن گیا، ایک تعلق ایمان کا، دوسرا تعلق نسب کا، رشتہ داری کا تعلق، تو اللہ نے پھر اس گھرانے کو کتنا مقام اور کتنا رتبہ دیا ہوگا۔ اور ایک طرف تو وہ صحابی جس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی نسب کا تعلق نہیں، کوئی کنبے قبیلے کا تعلق نہیں، اور ایک طرف اللہ کے رسول کے وہ نواسے
کہ جو آپ کی گود میں کھیلتے رہے، جنہوں نے آپ کے گھر میں پرورش پائی، اور جن کو آپ پیار اور محبت کے ساتھ اپنے کندھوں پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں جھولا دیا کرتے تھے، اور وہ نواسے کہ جن کو آپ پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بوسہ دیا کرتے تھے، اور وہ آپ کی بیٹی کہ جس کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ پیار تھا، اور وہ آپ کی بیویاں کہ جن کے ساتھ آپ کے شب و روز گزرے ہیں، کہ جن کے گھروں میں آپ رات کو آرام کیا کرتے تھے، اور جن کی ساری ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، آپ کے گھر والے، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اور آپ کے نواسے جب یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان کا اظہار کیا، تو ان کا مقام و مرتبہ تو ساری کائنات سے بڑھ کے، کتنا مقام اللہ نے دیا پھر اہل بیت کو، نبی کے گھر والوں کو۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، لوگ عجیب و غریب قسم کے ہم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کے مقام کو نہیں مانتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح ہم اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، اس طرح کوئی اور اہل بیت کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، ہم مکمل اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم صرف 5 اہل بیت کا نام لے کر صرف ان کو نہیں بلکہ جو باقی اہل بیت ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اہل بیت کون کون ہے؟ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے، گھر والے۔ نبی کے چچا بھی اہل بیت میں شامل ہیں، نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، نبی کے بیٹے بھی اہل بیت میں شامل ہیں، نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، نبی کے نواسے بھی اہل بیت میں شامل ہیں، نبی کے چچا زاد بھائی حضرت علی، حضرت عقیل اور جعفر وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی آل اولاد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ صرف 5 کا نام لے کے کہہ دینا کہ وہ اہل بیت ہیں اور سارے فضائل ان کے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ناانصافی ہے، یہ بھی غلط بیانی ہے۔ سب اہل بیت پہ ایمان لے کے آؤ، سب اہل بیت کو مانو اور سب کے فضائل کا اقرار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں تو اولین طور پہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ بتائیں جو انسان کی بیوی ہوتی ہے اس کے گھر کا حصہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسے گھر والی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اسے اہل بیت میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 2 پیغمبروں کی بیویوں کو اہل بیت کا لفظ بول کے ان کے نام کا اظہار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، انی آنست نارا، اے میری بیوی میں نے ایک آگ کی شعلے کو دیکھا ہے، میں وہاں جا کے آگ کا شعلہ لے کے آتا ہوں تاکہ کوئی رستہ ملے، پتہ چلے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ نے لی اہلہ کا لفظ لکھا ہے کہ لی اہلہ، اپنی بیوی سے کہا، بیوی پر اہل کا لفظ بولا، یعنی بیوی اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی اللہ نے اہل کا لفظ بولا تھا، فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہا کہ تیری بیوی کو ہم بڑھاپے میں اولاد دینے لگے ہیں۔ حضرت سارہ کے گھر میں اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی، تو کہا کہ تمہاری بیوی تعجب کا اظہار کر رہی ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بڑھاپے کے اندر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ تو حضرت اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اپنی بیوی کو ذرا کہہ دو کہ یہ کیوں تعجب کر رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی برکت ہے کہ اللہ بڑھاپے میں بھی تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے۔ اور وہاں اللہ نے اہل بیت کا لفظ بول کے حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی گھر والی کہا ہے۔ تو اہل بیت کا لفظ تو قرآن پاک کے اندر، حدیثوں کے اندر بیوی کے لیے بولا جاتا ہے، باقی گھر والے بعد میں شامل ہوتے ہیں، سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے پیغمبر نے بیوی کے لیے اہل کا لفظ بولا ہے، اہل بیت کا لفظ بولا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں پر
نعوذ باللہ تان کر کے، تشنیع کر کے، الزام تراشی کر کے، بہتان بازی لگا کر 5 اہل بیت کے فضائل کرنا، فضائل بیان کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر اہل بیت سے بغض رکھنے والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے والے کے مترادف ہے، تو جو بندہ نبی کی بیویوں سے بغض رکھتا ہے وہ بھی اللہ کے پیغمبر سے بغض رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو اہل بیت کا لفظ پکار کر مخاطب کیا تھا، کہا من یعذرنی فی رجل اذاہ، کون بندہ ہے جو میری اس معاملے میں مدد کرے گا کہ میرے اہل بیت کو اس بندے نے تکلیف دی ہے۔ اور اہل بیت سے مراد یہاں سیدہ عائشہ تھی کہ سیدہ عائشہ پر کچھ لوگوں نے کوئی غلط بیانی کی تو اللہ کے نبی نے یہ بیان جاری کر دیا کہ کون ہے جو میرے اس معاملے میں مدد کرے گا میری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، سیدنا حسن بھی شامل ہیں، سیدنا حسین بھی شامل ہیں، سیدنا علی بھی شامل ہیں، فاطمہ بھی شامل ہے، سیدہ زینب بھی شامل ہے، ام کلثوم اور رقیہ بھی شامل ہیں۔ یہ تمام پیغمبر کی بیٹیاں اور پیغمبر کی تمام بیویاں اور آپ کے تمام بیٹے اور آپ کے چچا اور آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کی آل اولاد، یہ تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ جب فضائل بیان ہوں گے سو سب کے ہوں گے، ایک کی فضیلت بیان کر کے باقیوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا لازم اور ضروری ہے، کسی ایک کے ساتھ بغض رکھنا بھی یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض رکھنے کے مترادف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا کیا مقام تھا؟ کیا اس سے بڑھ کر فضیلت ہو سکتی ہے کوئی؟ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگو سن لو، نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے، اور یہ بات بھی سن لو کہ پیغمبر کی تمام بیویاں تمام کے تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ پیغمبر کی بیویوں کو اللہ نے یہ اعزاز دے دیا کہ تمام امت مسلمہ کی مائیں قرار دے دیا۔ اور آج اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک بیوی کے بارے میں بھی کوئی تان کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، اشارے کنائے سے ان کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ سن لے یا تو وہ اپنی ماں کے خلاف بول رہا ہے یا پھر وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو مومنوں کی مائیں کہا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو پھر اپنی ماں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنی ماں کے خلاف باتیں نہیں کر رہا تو پھر وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں فلاں بندہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، آپ کے بارے میں غیبتیں کر رہا ہے، تو کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ ہم مومنوں کی مائیں ہیں، اگر تو وہ مومن ہے تو میرے خلاف نہ بولتا، اور اگر وہ میرے خلاف بولتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو مومنوں کی مائیں یہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمان اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کا احترام اور عزت اور ان سے پیار اور ان سے محبت اس طرح کرے جس طرح اپنی ماں سے کرتا ہے۔ کوئی بدبخت اگر اپنی ہی ماں کے خلاف بولتا ہے تو اس کی بدبختی میں اور اس کی بد اخلاقی میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کا کیا مقام ہے؟ آپ کے پیغمبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، عائشہ یہ جبریل ابھی میرے پاس آیا تھا، یہ تجھے سلام کہہ رہا تھا۔ وہ پیغمبر کی بیوی جسے فرشتے سلام کہے، آج اس بیوی پر اگر کوئی الزام لگائے، اس کے خلاف اشارے کنائے سے کوئی بات کرے، کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟
تمام اہل بیت کو مانو، دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، یا سراسر موم ہو جاؤ، یا سراسر سنگ ہو جاؤ کہ اگر تم نے مخالفت کرنی ہے تو پھر کھل کے سامنے آؤ۔ 5 اہل بیت کا نام لے کر اللہ کے نبی کی بیویاں جو اصل اہل بیت میں شامل ہیں ان پر بہتان درازی کرنا، ان کے خلاف بولنا، یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، اور یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص نے آ کے پوچھا تھا، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا عائشہ۔ مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ عائشہ۔ کہا میری مراد یہ تھی کہ مردوں میں سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو کہا عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو جن پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں آپ نے یہ اعلان جاری کر رکھا تھا کہ یہ میری بیویاں ہیں اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جن کو فرشتے آ کے سلام کہتے ہیں، اور جن کا مقام و مرتبہ ہر ایک مسلمان کے سامنے ہے، اگر ان کو اہل بیت سے نکال دیا جائے تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ سراسر نا انصافی ہے، اور یہ سراسر ان کے حقوق کی حق تلفی ہے، اور ان کے ساتھ ظلم ہے، اور ان پر بے جا کے الزام اور بہتان لگانا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت سے محبت واجب ہے، اہل بیت سے محبت لازم ہے، بلکہ ہمارے اماموں نے کہا، امام شافعی رحمہ اللہ جو اہل سنت کے، جو اہل حدیث کے، جو مسلمانوں کے بہت بڑے محدث اور فقیہ اور امام گزرے ہیں، اہل بیت کے بارے میں ان کے کیا اشعار ہیں، انہوں نے کیا شعر پڑھے تھے، سننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا یا آل بیتی رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا یکفیکم من عظیم الفخر یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی لا صلاۃ له۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو لوگو، اہل بیت کا یہ مقام ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، اور ان کی محبت کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، اور ان کی محبت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو اس انداز سے فرض کر دیا ہے کہ جو بندہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له، نماز میں اہل بیت پر درود نہیں پڑھتا، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کم فضیلت اہل بیت کی، اور یہ تمام اہل بیت شامل ہیں۔ ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر درود پڑھنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، آ کے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم سلام تو آپ پر پڑھتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں سلام تو ہم پڑھتے تھے، درود کہاں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا درود تم نے سلام کے بعد پڑھنا ہے، اور درود یہ والا پڑھنا ہے۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی بندہ اگر درود ابراہیمی کو، اس درود کو چھوڑ کر کوئی اور درود پڑھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس درود کے اندر اہل بیت کا ذکر ہے، اور یہ اہل ایمان کی علامت ہے کہ اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اگر اہل بیت پر نماز کے اندر درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور ہمارے اماموں نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے اور یہ لکھا ہے، حبکم فرض واجب، کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے، واجب ہے، یؤجر علیہ، اس پر انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم کیا جانیں؟ اہل بیت کے فضائل اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کے فضائل بیان کیے، اللہ کے رسول نے اپنے نواسوں کے فضائل بیان کیے، اللہ کے رسول نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے۔ حضرت علی کی فضیلت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے تمام صحابہ کے سامنے کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، اے لوگو سن لو، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا اے علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی سے بغض رکھنے والا،
ذرہ برابر بھی بغض رکھنے والا منافق ہے۔ صرف حضرت علی نہیں بلکہ تمام صحابہ سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ کسی ایک صحابی سے بھی بغض ہے تو منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمان صحابہ کے بارے میں بھی جاری کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا اے انصار کے رہنے انصاریو، اہل انصار، اے ہماری مدد کرنے والو، اے مدینہ والو، آپ نے انصار کے لیے فضیلت بیان کی تھی کہ اے انصاریو، جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو اس لیے تمام اہل بیت کو مانو، تمام صحابہ کو بھی مانو، پھر تمہارے اندر ایمان کی شمع روشن ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن و حسین کے بارے میں کیا ارشادات جاری کیے؟ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اگر ان کو اس وجہ سے مانتے ہو تو اللہ کے پیغمبر کی یہ بات بھی ذرا سن لو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ بھی فرمان اسی پیغمبر کا ہے جس پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ تو دونوں کو مانو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کو بھی مانو، صحابہ کو بھی مانو، فضائل دونوں کے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ چند اہل بیت کو خاص کر کے باقیوں پر کیچڑ اچھالنا، اپنی زبان سے تان کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عمر ہو گئی تھی، ایک دفعہ حج کے لیے آئے، وہاں سے ایک عراقی آدمی آیا، ان کے پاس سوال کرنے لگا، کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر بتائیں کہ اگر احرام کی حالت میں ایک مکھی کو مار دیا جائے تو کتنا گناہ ملتا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں جلال میں آگے کہا عراق والو، کوفہ والو، تم نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا، تمہیں اس وقت کسی گناہ کی کوئی فکر نہیں تھی، آج تم مجھ سے آ کے یہ سوال کر رہے ہو کہ ایک مکھی کو مارنے کا کتنا گناہ ہے؟ کہا تمہیں نبی کے نواسے کو شہید کرتے ہوئے گناہ یاد نہیں آیا؟ اپنے جرم پر نظر نہیں پڑی؟ آج تم ایک مکھی کا گناہ پوچھ رہے ہو، احرام کی حالت میں ایک مکھی کو قتل کرنے کا گناہ پوچھ رہے ہو، پیغمبر کے نواسے کو شہید کرتے ہوئے تمہیں یاد نہیں آیا اللہ؟ اور کیا کہا؟ کہا تم نے نبی کے اس نواسے کو شہید کیا ہے کہ جس کے بارے میں نے پیغمبر سے سنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، ہما ریحانتا یا فی الدنیا، کہ یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، تم نے پیغمبر کے پھولوں کو شہید کر دیا۔ حضرت حسن کو شہید کرنے والے بھی کوفہ والے ہیں، حضرت حسین کو شہید کرنے والے بھی کوفہ والے ہیں۔ اور یہ تھا پیار حضرت رسول اللہ کے نواسوں سے صحابہ کا۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر نے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کیا، کہا تم نے نواسے کو شہید کر دیا پیغمبر کے، آج ایک مکھی کا گناہ پوچھ رہے ہو، تمہیں اس وقت یاد نہیں آیا؟ اور آج لوگ دو رائے اختیار کر کے بیٹھے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں کہ شہید کس نے کیا، کیسے کیا، شہید کرنے والے نے اچھا کیا یا برا کیا، اس طرح کی دو رائے اور مسلمانوں کے اندر اختلافات۔ سن لو ہمارا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے جو ہمارے اماموں نے بھی اپنایا ہے، جو ہم نے بھی اپنایا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ہے، جو شخص سیدنا حسین کو قتل کرنے والا ہے یا آپ کی قتل پر مدد کرنے والا ہے یا آپ کے قاتل کا ساتھ دینے والا ہے یا آپ کے قتل پر شہادت پر رضا کا اظہار کرنے والا ہے، خوش ہونے والا ہے، وہ شخص اتنا بدبخت ہے کہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اس شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ ہم تو واضح کہتے ہیں کہ جس نے سیدنا حسین کو شہید کیا، جس نے ان کو شہید کرنے پر مدد کی اور جس نے ان کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اور یہ کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، جس نے بھی کیا ہے۔ اور اگلی بات کہ یہ صرف معاملہ یہاں تک نہیں،
اللہ کے نبی کا فرمان تو اس سے بھی سخت ہے. آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے ایک صحابی کو برا بلا کہا نا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. جب ایک صحابی کو برا بلا کہنے پر اور گالی دینے پر اتنی زیادہ لعنت کا بندہ مستحق بن جاتا ہے تو اللہ کے رسول کے نواسے کو برا بلا کہنا تو دور کی بات شہید کر دیا گیا تو وہ تو بندہ اس سے بھی زیادہ لعنت کا مستحق ہے. تو یہ نبی کے نواسوں کا مقام کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنی زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا اور اس میدان کی مٹی بھی آپ کو دکھا دی گئی تھی. اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کی فضائل بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ یہ دونوں میرے نواسے ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اے اللہ جو بندہ میرے ان نواسوں سے محبت کرے اے اللہ تو اس بندے سے بھی محبت کر. اس لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ حسن و حسین سے اہل بیت سے محبت کرنے پر اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے اور اس محبت پر اللہ بندے کو اجر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس بندے کے لیے دعا کی ہے اللہ جو میرے نواسوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. تو اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنا شروع کر دیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن بات پھر وہی کہ اہل بیت سب کے سب ماننے ہیں، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، دوگلی پلیسی نہیں چلانی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتے تھے. جب اللہ کے پیغمبر پیار کرتے تھے تو ایک مسلمان پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر کے نواسوں سے پیار کرے، یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ جاری تھا. اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان یمشیان ویعصران. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اچانک حسن اور حسین دونوں آ گئے ہیں، دونوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، قمیضیں پہنی ہوئی ہیں اور سرخ رنگ کی قمیضیں ہیں اور قمیض تھوڑی تھوڑی بڑی ہے. قمیض بڑی ہونے کی وجہ سے دونوں بچے لڑکھڑا رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا کہ کہیں میرے نواسے گر نہ جائیں. آپ نے وہیں پہ خطبہ چھوڑا، نیچے اترے اور اپنے نواسوں کو اٹھایا، پیار کا اظہار کیا اور اپنے سامنے بٹھایا. پھر دوبارہ ممبر پر چڑھے اور آیت پڑھی، کہا اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. تمہیں تمہارے مال کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا، تمہیں تمہاری اولاد کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا. کہا یہ میری اولاد ہے، میرے نواسے ہیں. جب یہ آ رہے تھے میں خطبہ جاری تھا، خطبہ دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کہیں میرے نواسے گر نہ جائیں. میری محبت نے جوش مارا، میں نے خطبہ وہیں پہ چھوڑا، میں نے اتر کے پہلے اپنے نواسوں کو پکڑا، ان کو بٹھایا، پھر میں نے خطبہ جاری کیا. آپ کو تو اتنا پیار تھا. ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ سجدے گئے. واسب الحسن، حضرت حسن اچانک سے آپ کے کمر پر سوار ہو گئے، اوپر چڑھ گئے کمر کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ طویل کر دیا. جب حضرت حسن آپ کی کمر سے اترے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. بلکہ سیدنا شداد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. آپ سجدے میں گئے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہم پریشان ہو گئے کہ کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو، اللہ کے رسول کو کوئی عارضہ لاحق نہ ہو گیا ہو، کہیں آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے یا کوئی اور معاملہ پیش آ گیا ہے. میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ امام کو کچھ ہو تو نہیں گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ہو تو نہیں گیا. اتنا لمبا سجدہ. کہتے میں نے سر اٹھایا تو آپ کے نواسے آپ کی کمر پر سوار تھے. میں نے پھر سر سجدے میں رکھ لیا. بعد میں نماز ختم ہوئی تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو آپ نے یہی بتایا کہ میرے نواسے میری کمر پر سوار تھے اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں ان کو اتار دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنے نواسوں سے اتنا پیار تھا کہ آپ لمحہ بلمحہ. اور آپ نے اپنے نواسے کے بارے میں، سیدنا حسن کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ آپ جب خطبہ دے رہے تھے، ایک طرف سیدنا حسن بیٹھے تھے جمعے کے خطبے کے دوران، ایک طرف صحابہ بیٹھے تھے. آپ خطبہ دیتے ہوئے ایک طرف صحابہ کی، ایک دفعہ صحابہ کی طرف دیکھتے، ایک دفعہ اپنے نواسے کی طرف دیکھتے. دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے یہ اعلان جاری کر دیا، فرمایا ان ابنی ھذا سید. لوگوں سن لو، میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا
حسن یہ تمہارا سردار ہے اور یہ میرا نواسا ایسا نواسا ہے کہ اللہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی صلح کروائے گا۔ اور واقعتاً ایسا ہوا تھا جب مسلمانوں کے اندر 40 ہجری میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا، اختلاف کی فضا قائم ہو چکی تھی، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے بعد مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے والا، مسلمانوں کی آپس میں صلح کروانے والا، مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنے والا وہ اللہ کے رسول کا یہی نواسا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی اور آپ کے نواسے کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی۔ تو بڑا پیار کرتے تھے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو کچھ کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کلمات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کو یہ کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم پڑھتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ 3 کلمات تھے جو آپ پڑھتے تھے، 3 جملے ہیں، ایک دعا ہے۔ یہ دعا نظر بد کے لیے بڑی ہی کارآمد ہے۔ اگر کسی کو نظر بد لگ گئی ہے یا نظر بد لگنے کا خدشہ ہے تو آپ یہ کلمات پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کرتے رہا کریں۔ اللہ کے رسول اگرچہ کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا نواسوں کو، لیکن پھر بھی آپ یہ کلمات پڑھ کے اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو ان سے پیار تھا، آپ کو ان سے محبت تھی۔ آپ کبھی کبھار اپنی بیٹی کے گھر جاتے، صرف اپنے نواسوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ جھولا دینے کے لیے، کھلانے کے لیے لے جاتے۔ صحابہ دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے دیکھا، اقرا بن حابس فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ کے رسول نے سیدنا حسن کو بوسہ لیا، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، ہم تو اپنے بچوں کو جن سے پیار کرتے ہیں ان کو بوسہ بھی دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا صحابی، انہوں نے کہا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو کسی کو بوسہ نہیں دیتا۔ تو آپ نے فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، جو بندہ دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی اولاد سے پیار کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ اپنے بیٹوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا بھی پیغمبر کا شیوا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر بھی جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں آتی، آپ موجود نہ ہوتے، آپ کو بعد میں پتہ چلتا کہ میری بیٹی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، آپ اپنی بیٹی کے گھر میں چلے جایا کرتے تھے۔ آپ کئی واقعات مشہور ہیں، آپ گئے اپنی بیٹی کے گھر جا کے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں بیٹھ گئے، ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، ان کو تہجد پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، ان کو اذکار سکھلایا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی چال ڈال میں اور بات کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس کی مشابہت تھی وہ آپ کی بیٹی فاطمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے جب گھر میں آتی تو میں دیکھتی کہ جس طرح پیغمبر چلتے ہیں اسی طرح چلتی ہے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں اس انداز سے ہی بات کرتی ہے۔ آپ کی مشابہت آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے سیدنا حسن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابوبکر بھی کئی دفعہ سیدنا حسن کو اٹھا کے بطور مزاح یہ کہا کرتے تھے کہ اے حسن تیری مشابہت، تیری شکل تو نبی علیہ السلام سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی، یعنی یہ بطور پیار اور محبت کہا کرتے تھے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وجود اور جسم اور چال ڈال اللہ کے رسول سے ملتی تھی۔ اور سیدنا علی خود کہتے تھے کہ جس نے اللہ کے رسول جیسا دیکھنا ہے وہ میرے بیٹوں کو دیکھ لے، کہ میرا بیٹا بھی حسن اللہ کے رسول سے ملتا ہے، میرا بیٹا حسین بھی اللہ کے رسول سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کے نواسوں کے فضائل ہیں، یہ آپ کے نواسوں کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کے نواسے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اور آپ کی بیویاں اور آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی اور سیدنا جعفر اور سیدنا عقیل، اور اسی طرح آپ کے جو ہیں وہ آپ کے چچا، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان سب کو اہل بیت میں شامل کیا جائے گا جو نبی کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک دفعہ، وقت تھوڑا ہے بات کو ختم کرتے ہیں، ایک دفعہ جب آپ کے پاس نجران کے عیسائی آئے تھے، 9 ہجری کے آخر کا واقعہ ہے، وہ آئے، آ کے اللہ کے رسول کے پاس مباہلہ کرنے پر آ گئے۔ پہلے بحث و مباحثہ کرتے رہے، وہ کہتے تھے سیدنا عیسیٰ سچے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دلائل کے ساتھ بات سمجھائی کہ میں آخری پیغمبر ہوں، اور میں وہ پیغمبر ہوں جس کے بارے میں تمہاری انجیل کے اندر، تمہاری تورات کے اندر، پہلی کتابوں کے اندر ذکر موجود ہے، میری آمد کا ذکر موجود ہے۔ آپ نے ان کو اور طریقے سے بھی سمجھایا۔ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے تھے، خدا کہتے تھے۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ سیدنا عیسیٰ کی تو پیدائش ہوئی ہے، خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا تو پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ ان کو سمجھایا، لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب دلائل کے سامنے وہ ہار گئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں کہ اگر میں سچا ہوا تو تو تباہ و برباد ہو جائے گا، اگر تم سچے ہوئے تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کو انہوں نے کہا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم۔ مباہلے کا طریقہ کار کیا طے ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بلا لیں، آپ اپنی بیویوں کو بلا لیں، ہم اپنی بیویوں کو بلا لیتے ہیں، آپ خود بھی آ جائیں، ہم بھی خود آ جاتے ہیں۔ مباہلہ ہو جاتا ہے، جو سچا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر سچے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو بھی بلا لیتا ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی بلا لیتا ہوں، میں اپنی بیویوں کو بھی بلا لیتا ہوں، تم بھی بلا لو۔ مباہلہ ہو جاتا ہے، حق واضح ہو جائے گا۔ لیکن وہ عیسائی ڈر گئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ پیغمبر سچا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے، عیسائیوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس پیغمبر سے مباہلہ کر لیا نا تو اگر یہ سچا ہوا تو ہمارے واپس جانے سے پہلے ہمارا سارے کا سارا کنبہ قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ عیسائی مباہلہ کرنے سے مکر گئے، بھاگ گئے، انکار کر دیا اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر جب عیسائیوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کو بلائیں، خود بھی آ جائیں اور اپنی اولاد کو بھی بلا لیں، اس موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا علی و فاطمہ والحسن والحسین، اس موقع پر آپ نے اپنی اولاد کو کس کو بلایا؟ سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسن کو بلایا اور سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سب کو بلایا۔ کہا یہ میری اولاد ہے، مباہلے میں ان کو شامل کروں گا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے بیٹے تو نہیں تھے نا، فوت ہو گئے تھے سارے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی کو کیوں بلایا تھا فاطمہ کو، باقی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 3 بیٹیاں حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں۔ سراسر غلط بات ہے۔ جس وقت مباہلہ ہوا تھا اس وقت آپ کی صرف ایک بیٹی زندہ تھی، باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ زندہ ہی ایک بیٹی تھی، اس وجہ سے آپ نے صرف اس بیٹی کو بلایا تھا۔ اور بیویوں کو کیوں نہیں بلایا؟ بھائی بیویوں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں، بیویاں تو پہلے ہی پیغمبر کے گھر میں موجود تھیں۔ جو گھر میں ہو اسے بلایا نہیں جاتا۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے یہ لفظ ذکر کیے ہیں نساءنا و نساءکم، انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیویوں کو بھی بلاؤ۔ تو یہ مباہلہ تھا۔ اس مباہلے کے موقع پر آپ نے اپنی اولاد میں سے حضرت حسن اور حسین جو آپ کے نواسے تھے ان کو بلایا، اور ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو بلایا، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حسین کو بلایا، اور ایک چادر اوپر ڈانپی، چادر کے اندر لے لیا اور کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان تمام کو میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ یہ 5 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ بیویاں تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل تھیں۔ جب آپ نے چادر کے اندر لے کے دعا کی تو سیدہ ام سلمہ پاس کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے بھی چادر کے اندر شامل کر لیں، میری بھی یہ فضیلت ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا انتی علی خیرن، تو پہلے ہی خیر پر ہے، تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے، تو پہلے ہی میری بیوی ہے۔ تو بیوی تو اہل بیت میں شامل ہوتی ہے نا، گھر والوں میں، خاندان میں پہلے نمبر پہ بیوی ہے، بعد میں دور کے رشتہ دار ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو دعا کر کے اپنے ساتھ جوڑا۔ یہ ہے اہل بیت کی فضیلت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے صحیح فضائل سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے محبت کرنے کی اور ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔